السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آپ زدہ بائے واجد ابرار کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ وقت کا پنچھی چونچ میں مستقبل کا بیچ اٹھائے اڑتا رہا۔ 2 ہفتوں میں اینی سمیت رابعہ اور ہانیہ کے امتحانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ رابعہ نے عباد کو خط پکڑے جانے کی حقیقت بتا دی تھی۔ عباد اس کے کالج میں ہی پڑھتا تھا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں عباد سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس سے بات نہ کیا کرے۔ وہ جو غلطی کرنے جا رہی تھی اس کے بہکاوے کا نتیجہ تھا۔ وہ مزید اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ خود کو ملنے والے آخری موقع کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے عباد سے ہر طرح کا رابطہ اور ملنا ملانا ختم کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خدا کا شکر کرتی رہی تھی کہ اس کے اور اس کی ماں باپ کی عزت بچ گئی۔ وہ شیطان کی چال سے بچ گئی۔ خدا سے گڑ گڑا کر معافیا مانگنے کے بعد وہ اندر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ حویلی میں بھی وہ واقعہ اب سب بھلا چکے تھے۔ بات وقت کے ڈھیر تلے دب گئی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں بھی اینی کا دل مجاہد کے لیے نہیں دھڑکا تھا۔ اس کا لب و لہجہ اور رویہ مجاہد کے ساتھ پہلے جیسا تھا۔ جب اسے مجاہد کے برسوں کی محبت کا احساس نہیں ہوا تو 2 ہفتوں میں کیا رکھا تھا؟ مجاہد اس دوران نوکری کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کسی دوست نے اسے خبر سنا کر امید کا دروازہ دکھا دیا تھا۔ لیکن وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ اگر وہ پوری قوت بھی لگاتا تو محض اتنا ہی کھلتا کہ ایک آنکھ بند کر کے وہ دروازے کے پار کا منظر دیکھ سکتا۔ شاہ نواز پورا ہفتہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گزار کر آج ہی حویلی لوٹا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زبیدہ اکیلی میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جبکہ ہانیہ، رابعہ اور اینی چھت پہ موجود تھیں۔ عمیر اور مجاہد پاکستان اور انگلینڈ کا 1 ڈے میچ دیکھنے میں مصروف تھے جو اب تقریباً اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ شاہ نواز۔ شاہ نواز مسجد سے لوٹا ہی تھا کہ زبیدہ نے بالآخر وہ بات شروع کر ہی دی جو ایک عرصے سے اس کے دل میں تھی۔ پوچھو، سر سے ٹوپی اتار کر الماری میں رکھتے ہوئے شاہ نواز نے جواب دیا۔ مجاہد کیسا لڑکا ہے؟ اس نے جھجکتے جھجکتے پوچھ لیا۔ لا حول ولا قوت، شاہ نواز نے تیکھی نظر سے زبیدہ کو دیکھتی ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ زبیدہ نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اس سوال پر بھی لا حول ہی پڑھوں گا، شاہ نواز نے پلنگ پر بیٹھتی ہوئی ناگواری سے کہا۔ زبیدہ نے ناک چڑھا لی۔ پہلے میری پوری بات تو سن لو، مولوی بعد میں بن جانا، اور کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ اس مولویانہ پن کو مسجد میں چھوڑ آیا کرو، وہ طیش میں آ کر بولی۔ تو میری مسجد پہ نہ جا، جو بات کرنی ہے صاف صاف کر، شاہ نواز نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے ناگواری سے زبیدہ کی طرف دیکھا۔ زبیدہ نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہوئی خود کو نارمل کر لیا۔ وہ بڑے پیار سے شاہ نواز کے پاس بیٹھ گئی۔ دراصل کچھ دن پہلے کلثوم بھابی نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ ثروت اور مجاہد کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی ہیں، زبیدہ نے پرجوش ہو کر بتایا۔ نکاح پڑھانا ہے نا؟ پڑھا دوں گا، اور کچھ؟ شاہ نواز نے پلنگ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ نکاح نہیں پڑھوانا مولوی صاحب، رشتہ کرانا ہے، زبیدہ نے اسے گھور کر اپنے دانت پیسے۔ کس کا رشتہ؟ لیٹے لیٹے شاہ نواز نے انہماک سے پوچھا۔ زبیدہ نے اپنے ہاتھ شاہ نواز کی ٹانگوں پہ دھر دیے۔ رابعہ اور مجاہد کا، وہ اس کی ٹانگیں دباتی ہوئی للچائی ہوئی انداز میں بولی۔ اس کا جواب سن کر شاہ نواز فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیوں بہکی بہکی باتیں کری ہو، اور یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوجی تمہیں؟ مجھے کلثوم بھابی کی باتوں سے لگا کہ وہ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔ میری تو سالوں کی خواہش تھی شاہ نواز، مجاہد گھر کا لڑکا ہے، نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے۔ زبیدہ نے شاہ نواز کی ٹانگوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ جی ہاں، میری بھی نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے، شاہ نواز نے زومینی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نہ، آپ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ زبیدہ نے اس کی ٹانگوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ مطلب صاف ہے زبیدہ، اس کی سوچ اور اس کی چال ڈھال دین سے بہت دور ہے۔ باتیں سنی ہے تم نے کبھی اس کی؟ ایسے لڑکے کے ساتھ بیٹی بیاہ دوں؟ کیا مطلب ایسے لڑکے کے ساتھ؟ زبیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو مان لیا دین سے آپ جتنا لگاؤ نہیں ہو اس کو، لیکن کوئی برا لڑکا تو نہیں ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ ان کا شوہر دین کے ساتھ ساتھ دنیا داری کو بھی دیکھتا ہو۔ اس نے پرشکوہ نگاہوں سے شاہ نواز کو گھورا۔ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ شاہ نواز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ طنز نہیں کری مولوی صاحب، سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ کو کب سمجھ آتی ہیں یہ باتیں؟ کیا سمجھانا چاہ رہی ہو مجھے؟ یہی نہ کہ میں ایک آوارہ اور نک چڑھے لڑکے ساتھ اپنی سعادت مند بچی کو بیاہ دوں؟ اس کے خیالات بہت اونچے ہیں، نہ جانے کس دنیا میں بسنا چاہتا ہے وہ۔ خیالات اونچے ہیں تو کچھ بن کر بھی دکھائے گا، اور کچھ بن گیا تو فائدہ بھی رابعہ کا ہوگا، ساری زندگی عیش کرے گی ہماری بیٹی۔ زبیدہ نے اسے قائل کرنا چاہا مگر بے سود۔ کچھ نہیں بنے گا وہ، ناشکرے لوگوں کا کچھ نہیں بنتا زبیدہ، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ رشتے والی بات تم اپنے دل و دماغ دونوں سے نکال دو، میں رابعہ کے لیے خود ڈھونڈوں گا کوئی دیندار لڑکا، اس نے 2 ٹوک منع کرتے ہوئے کہا۔
ہاں ہاں ڈھونڈ لینا، مل جائے گا کسی مدرسے سے کوئی ادملہ. یہ تو میں تھی جو گزارا کر گئی اور اب تک کر رہی ہوں، مگر اب زمانہ بدل گیا، اولاد کے لیے 100 طرح کی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. زبیدہ غصے سے دانت پیستے ہوئے واپس پلنگ پر بیٹھ گئی. ہر وقت ناشکری، ہر وقت دنیا، زمانہ نہ جانے کیا کچھ. نہ سوچا کرو یہ باتیں، خدا کو سخت ناپسند ہے. شاہ نواز نے افسوس سے کہا. دیکھو شاہ نواز، اب یہ خطبہ دینا نہ شروع کر دینا. میں جو بات سمجھا رہی ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. وہ تنگ آ کر بولی. لو چپ کر گیا میں، اب سمجھاؤ مجھے. شاہ نواز نے تنزن اپنی لبوں پہ انگلی رکھ لی. دیکھو مجاہد کلثوم بھابی اکلوتا بیٹا ہے، ثروت نے بھی اپنے گھر کی ہو جانا ہے. اللہ نہ کرے لیکن جب بھی حویلی اور جائیداد کا بٹوارا ہوگا تو جو کچھ کلثوم بھابی کے حصے میں آئے گا وہ سارا مجاہد کا ہی تو ہوگا. رابعہ عیش کرے گی اکیلی، نہ کوئی لمبے چوڑے سسرال کی ٹینشن، نہ کوئی نند بھابی کی لڑائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری بیٹی ہماری نظروں کے سامنے ہی رہے گی. زبیدہ نے شاہ نواز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر اسے قائل کرنا چاہا. وہ جواب میں کچھ نہیں بولا. وہ اندر ہی اندر زبیدہ کی باتوں پہ غور کر رہا تھا. زبیدہ اسے چپ دیکھ کر پھر بول پڑی تھی. حویلی کی بٹوارے والی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، میری نیت پہ شک نہ کرنا. ہمارا تو ان 2 کمروں میں گزارا ہو ہی رہا ہے. جو رب نواز بھائی جان اور غزالہ بھابی چاہتی ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے. کھانا پینا جوتے کپڑے وہ بھی جو دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سوچنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا. انہیں تو ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ویسے بھی ہمارے پاس صرف 2 بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کی ہو جانا ہے. ہمیں کیا ملے گا حصہ یہ آپ جانتے ہی ہیں. وہاں مجاہد ہے اور دوسری طرف غزالہ بھابی کا بیٹا عمیر. حصے تو لڑکوں کو ہی ملتے ہیں نا. یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی تھی. شاہ نواز اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. موت کو تو ہر وقت یاد کرتے ہو، کسی دن بڑھاپے کو بھی یاد کرنا جہاں ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا. میں نے بھی بڑھاپے کو سوچا تو مجاہد کا خیال آیا. کوئی غیر نہیں سنبھالتا بوڑھوں کو. بھروسہ تو اپنوں کا بھی نہیں ہوتا زبیدہ. شاہ نواز نے لب کھولے. مارنے پہ آئیں تو اپنے بھی کم نہیں کرتے. یہی تو بات سمجھا رہی ہوں آپ کو. اپنا مار بھی دے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. زبیدہ نے اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی آزاد خیال اور اونچی ہواؤں میں اڑنے والی باتوں سے ڈر لگتا ہے. دین سے پہلے ہی دور ہے. خدا سے بھی دور ہو گیا تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ ہیں نا ہر وقت دوسروں کو دین سکھانے اور موت یاد دلانے والے. کچھ نہ کچھ اثر تو اس پر بھی پڑے گا. زبیدہ نے تنزن کہا. شاہ نواز نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں. دونوں کے درمیان یہ بحث لمبے وقت کے لیے جاری رہی. بالآخر سمجھا بجھا کر زبیدہ نے شاہ نواز کو مجاہد کے بارے میں قائل کر ہی لیا تھا. وہ اندر ہی اندر اپنی کامیابی پہ پھولے نہیں سما رہی تھی. ادھر پاکستان نے انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا تھا. عمیر تو خوش تھا ہی لیکن مجاہد کی خوشی دید نہیں تھی. تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے. دین محمد نے اسے دیکھتے ہی پوچھ لیا. عمیر اور وہ چھت پر جانے والے تھے کہ دین محمد ویل چیئر گھسیٹتا ہوا برآمدے میں چلا آیا تھا. جی دادا جان، جیت تو گیا ہے لیکن مزہ نہیں آیا، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. جیت میں تو مزہ ہی ہوتا ہے، بدمزگی کا تو نہیں کبھی سنا. دین محمد نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. 7 وکٹوں سے جیتتے ہوئے میچ میں جب 4 وکٹوں سے جیت ملتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا دادا جان. خیر آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے لیے تو یہی کافی ہوگا کہ جیت گئے چاہے جیسے بھی. یہ جواب دے کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا. عمیر کو مجاہد کا یوں جواب دینا نہیں بھایا تھا. بھائی کی عادت ہے دادا جان ہر چیز میں سے عیب نکالنے کی. مجھے تو واقعی بہت مزہ آیا. انگلینڈ کو ان کے گھر میں ہرانا آسان نہیں ہوتا. وہ دین محمد سے مخاطب ہو کر بولا. میں آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں؟ بس بیٹا کچھ دیر صحن میں رہوں گا، تم جاؤ جہاں جا رہے تھے. یہ سن کر وہ بھی اوپر چلا آیا تھا. مبارک ہو بھائی، پاکستان جیت گیا. مجاہد کو دیکھتے ہی ہانیہ نے اسے مبارکباد دی، جبکہ چھت پہ موجود نور، عینی اور رابعہ نے کچھ کہنے کی بجائے اس کی طرف صرف دیکھنے پہ اکتفا کیا. خیر مبارک. ویسے یاد چھت پر اتنی رونق کس خوشی میں لگی ہے؟ آپ کی وجہ سے اور کس لیے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا. مجاہد نے سوالیہ نظروں سے باری باری سب کی طرف دیکھا. بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا. میری وجہ سے کیسے؟ پچھلے 6 گھنٹوں سے آپ نے ٹی وی پہ قبضہ جو جمایا ہوا تھا. ہانیہ اس وجہ سے کہہ رہی ہے. ہانیہ کی جگہ رابعہ نے اسے جواب دیا. اور نہیں تو کیا، سارا ہفتہ ڈرامے کی اگلی قسط کا انتظار کیا تھا. ہانیہ نے افسوس بھرے لہجے میں تائید کی. آہستہ بولو، شاہ نواز چچا نے سن لیا تو جمعے کا خطبہ منگل کو ہی سنا دیں گے وہ. نورالعین نے اسے کوہنی مارتی ہوئے چپ کرایا. پہلے وہ ٹی وی کے گھر پہ ہونے کا اعتراض کرتے ہیں، خبریں تک دیکھنے کو نہیں ملا کریں گی. ٹھیک ہی تو کہتے ہیں ابو، فلموں ڈراموں میں سوائے بے حیائی کی اور ہوتا کیا ہے؟ رابعہ نے جواب دیا. اسے نورالعین کی بات پسند نہیں آئی تھی اور اب نورالعین کو رابعہ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، سو وہ جھٹ سے بول پڑی. تم تو رہنے ہی دو رابعہ، اگر اتنی حیادار. نور کی بات پوری ہونے سے پہلے عینی نے ایک بھرپور چٹکی کاٹ کر اپنی بہن کو چپ کرا دیا. کیونکہ مجاہد کو اس رات والے واقعے کی خبر نہیں تھی. رابعہ نے ایک نظر نورالعین کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں. اس کی نظروں میں شرمندگی اور شکوہ ایک ساتھ ابھرا تھا.
میں نیچے جا رہی ہوں، ابو مسجد سے لوٹ آئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہانیہ بھی اسے دیکھ کر وہاں سے نیچے چلی آئی تھی۔ جیت کی خوشی میں منہ ہی میٹھا کرا دو، کافی دن ہو گئے مٹھائی کھائی ہوئی ہے، نور نے مجاہد سے فرمائش کی۔ جیت منہ میٹھا کروانے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کل مٹھائی لیتا آؤں گا۔ وہ رابعہ کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اللہ اللہ کر کے جیتے ہیں اور تم خوش نہیں ہو؟ اینی نے اس کے بیٹھتے ہوئے سے سوال کر لیا۔ اللہ اللہ کر کے ہی جیتے ہیں، جو میچ 7 وکٹوں سے جیت رہے تھے وہ 4 وکٹوں تک رہ گیا، سارا مزہ کرکرا کر دیا، پتہ نہیں کب انہیں بیٹنگ کرنا آئے گی۔ وہ تنقیدی تیر برساتے ہوئے بولا۔ اینی جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں بول پڑا۔ یونس خان نے سینچری کیا باجی، اس کی سینچری نے جتوایا ہے۔ ہاں آج اس کا تکا چل گیا، نہ چلتا تو آج بھی وہی حال ہونا تھا جو پچھلے میچوں میں ہوا ہے۔ مجاہد نے برا سا منہ بنایا۔ سینچری تکا تو نہیں ہوتی مجاہد بھائی، سینچری تو سینچری ہوتی ہے، اس دن ٹنڈولکر نے بھی تو کی تھی جس کی بدولت انڈیا ہم سے جیت گیا تھا، حالانکہ اس کے 2 کیچ بھی چھوٹے تھے، جس میں سے ایک کیچ تو تب چھوٹا جب وہ 10 گیندیں کھیل کر بھی 0 پر تھا۔ تکا تو اس کا چلا تھا، سینچری تو یونس خان نے کی ہے، ایک بھی غلط شاٹ نہیں کھیلا۔ عمیر نے اس کی بات سے اختلاف کیا۔ نور العین نے ان دونوں کی طرف اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اب یہاں بھی کرکٹ کی بحث چل نکلے گی، پہلے 6 گھنٹے کیا کم تھے؟ بیزاری سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تم اتنا احساس کمتری کا شکار کیوں رہتے ہو؟ نور العین کے ذاتی یعنی نے مجاہد سے تیکھا سوال کر لیا تھا۔ احساس کمتری کا کیا لینا دینا کرکٹ سے؟ مجاہد نے بھویں اٹھائیں۔ بالکل ہے لینا دینا، جب کوئی بھارتی سینچری کرتا ہے تو ہم پاکستانی نہ صرف تالیاں بجاتے ہیں بلکہ زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں اپریسیشن میں، اور جب کوئی پاکستانی پلیئر سینچری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تکا لگ گیا یا قسمت اچھی تھی۔ وہ الجھی ہوئی انداز میں بولی۔ مجاہد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں بات کڑوی تو لگے گی مجاہد، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملوں میں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اپنوں پہ ہمیشہ تنقید یا طنز ہی کرتے ہیں، وہ چاہے فلموں کی ہو، اداکار ہوں یا کرکٹ کے کھلاڑی۔ یہ صرف اس لیے کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمیں کھانا دوسروں کی پلیٹ میں پڑا ہوا زیادہ مزیدار لگتا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ خاموش ہوئی تو مجاہد نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران عمیر کو غزالہ کی آواز سنائی دی تو وہ بھی نیچے چلا گیا۔ اپنے بچوں کو کمروں میں بلا کر دودھ پلاتی ہے غزالہ بھابی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ بات زبیدہ نے عمیر کو سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر شاہ نواز سے کہی تھی۔ دوسری طرف چھت پر موجود مجاہد اور اینی کے درمیان بحث کافی دیر تک چلتی رہی۔ تنگ آ کر اینی نے ہی ہار مان لی تھی۔ اچھے بھلے ڈیسنٹ لگتے ہو دیکھنے میں، مگر جب بولتے ہو تو کانٹے جھڑتے ہیں تمہارے منہ سے، لگتا ہی نہیں ہے کہ تم وہی پڑھے لکھے خوش شکل انسان ہو۔ مجاہد نے لمحہ بھر کے لیے غور سے اینی کو دیکھا۔ سارا قصور یک طرفہ محبت کا ہے، یہ انسان سے نرم مزاجی چھین لیتی ہے، اس نے بکھرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اور محبت کب دیکھتی ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا، ڈیسنٹ یا حسین ہے؟ اس کا کام تو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کرتی ہے ڈی گریڈ، بس تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے بیچارگی سے کہا تو اینی خود کو قصوروار محسوس ہوئی، لیکن اس نے یہ کیفیت خود پر حاوی نہیں ہونے دی۔ اس نے اپنا تیکھا لہجہ جوں کا توں برقرار رکھا۔ کیا مطلب؟ کب ڈی گریڈ ہوئی ہے تم، اور کس نے کیا تمہیں ڈی گریڈ؟ یہ محبت نامی رٹا تو تم نے خود لگا رکھا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کہا کہ محبت کرو اور پھر اس پر ڈی گریڈ کرنے کا الزام لگاؤ۔ وہ اکتا کر بولی۔ اس کی پیشانی پہ شکنوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ تمہارا یہی لہجہ ڈی گریڈ کرتا ہے، مجاہد نے بے بس ہو کر کہا۔ اس سے بھی زیادہ تب ڈی گریڈ ہوتا ہوں جب تمہیں تحفہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سوائے ایک محرومے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پھر میں رب نواز چچا کے پاس جاتا ہوں، ان سے جھوٹ بول کر پیسے لیتا ہوں اور ان پیسوں سے تمہارے لیے تمہارے معیار کا تحفہ خریدتا ہوں، اور جب تم اس تحفے کو استعمال کرنے کی بجائے دراز میں قید کر دیتی ہو تو پھر سے ڈی گریڈ ہوتا ہوں میں۔ اس نے سرد آب بھری۔ اینی کی تلخ نظریں آہستہ آہستہ موم کی طرح نرم پڑ گئی تھیں۔ وہ اب ترس کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ترس آ رہا ہے نا مجھ پر؟ مجاہد نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا۔ جب کسی انا پرست کو شدید قسم کی ایک طرفہ محبت ہو جائے نا تو وہ قابل رحم، قابل ترس بن ہی جاتا ہے۔ وہ مجاہد کی نگاہوں کے تعاقب میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجاہد سن کر مظلومیت سے مسکرا دیا۔ تمہاری اس بات میں بھی رحم اور ترس نہیں ہے نہیں، اس میں بھی فقط ایک طنز ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی اور شکست خوردہ آب بھر کے رہ گیا۔ تم جو مجھ سے چاہتے ہو وہ میں تمہیں نہیں کہہ سکتی اور شاید کبھی نہ کہہ پاؤں، اینی قدر نرمی سے بولی۔ اس کی نگاہوں میں ہمدردی ٹھاٹھے مارنے لگی تھی۔ خدا کی قسم اب کچھ سننے کی امید بھی نہیں ہے تم سے، سالوں بیت گئے، امید شاید کہیں دفن ہو گئی، تو میری بات سن لیتی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ تو تم نا امید ہو گئے؟ اینی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ 99.99%۔ مجاہد نے اس کی طرف دیکھے بغیر بلا اختیار جواب دیا۔ اینی نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کا مطلب ہے 0.01% باقی بچ جانے والی امید نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے؟ 99.99% ڈوب چکا ہوں نا امیدی میں، 0.01% کی امید کیا زندہ رکھے گی؟
اس نے بھی جواباً اینی کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اینی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ یہ مسکراہٹ ایسی تھی جب انسان کسی سوال کے بدلے میں ملنے والے جواب پہ مطمئن نہیں ہوتا تو مسکرا دیتا ہے۔ مجاہد کا دل اس کی مسکراہٹ تلے کچل کے رہ گیا تھا۔ تمہاری نظروں کے سامنے آہستہ آہستہ ڈوبتا چلا جا رہا ہوں اور تم 0.01% کا سن کر بھی مسکرا رہی ہو۔ مجاہد نے تلخی بھرے لہجے میں اسے شکوہ کیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کوئی نظروں کے سامنے بھی ڈوب جائے نا تو جب تک لاش سطح پہ نہیں آتی اس کے زندہ ہونے کی امید باقی رہتی ہے۔ پتہ ہے مجاہد، امید اسی کا نام ہے کہ 99.99% ناکامی پر بھی 0.01% بچ جانے والے گمان کو کامیابی کی راہ سمجھا جائے۔ اس بات پہ مجاہد نے خالی نظروں سے اینی کو دیکھا اور پھر دیکھتا چلا گیا اور ایک کرب نے اس کے چہرے کا طواف شروع کر دیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ لاش سطح پہ تیرنے لگے تب تمہیں میرے ڈوبنے کا یقین ہوگا؟ مجاہد نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے یہ بات پوچھتے ہوئے۔ نہیں، اینی نے گہرا سانس لیا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ بچ جانے والے 0.01% امید پر زندہ رہو، کیا پتہ کنارے لگ جاؤ۔ مجاہد یہ بات سن کر ٹوٹے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ یک طرفہ محبت کرنے والوں کو کنارہ کہاں ملتا ہے نہیں، اور اگر مل بھی جائے تو وہ کنارہ کسی ایسے جزیرے کا ہوتا ہے جو دور سمندر کے بیچ تنہا کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ انسان ڈوبنے سے بچ بھی جائے تو وہ تنہائی کے کانٹے اس کی جان لے لیتے ہیں۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اینی نے اس کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ وہ افسوس تھا جو انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ کر اسے اس لیے نہ بچا پائے کہ وہ تیرنا نہیں جانتا۔ یہی تو ہوتی ہے ایک طرفہ محبت۔ ترس آ بھی جائے تو سامنے والا بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ نہیں لگاتا، جبکہ دو طرفہ محبت میں وہی سامنے والا بنا کچھ سوچے سمجھے کود پڑتا ہے سمندر میں۔ مجھے معاف کرنا مجاہد، میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو محبت فیلنگز کا نام ہے، اور یہ بھی ہونے سے ہوتی ہے، کرنے سے نہیں۔ اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ تم ایک اچھے اور خوش شکل لڑکے ہو۔ لیکن خدا را اسے میری ضد مت سمجھو، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اینی نے تقریباً اس کی منت کی تھی۔ جانتا ہوں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پہلے مجھے لگا کرتا تھا کہ تم ضد کرتی ہو یا پھر نخرہ کرتی ہو، لیکن آہستہ آہستہ ہی صحیح مجھے اب یقین ہونے لگا ہے کہ اس کشتی میں سوار میں اکیلا مسافر ہوں۔ اس نے افسوس سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ضبط کو آنکھیں دکھائیں۔ اینی نے اس کی بند آنکھوں کو اپنی بے بس آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ کشتی ہے جس میں اکیلا انسانی سفر کرے تو بہتر ہے۔ دو نامحرم لوگ جب اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی میں چھید ہو جاتا ہے، پھر بدنامی کے سمندر میں دونوں ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ کوئی محبت کے کتنے ہی قصیدے کیوں نہ پڑے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دو نامحرم لوگوں کے درمیان محبت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور پھر عزت تو نازک سافٹ ویئر کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں اگر ذرا سا بھی ایرر آ جائے تو کریش کر جاتی ہے، پھر مرتے دم تک یہ ریسٹور نہیں کر سکتی۔ مجاہد نے آنکھیں کھول دیں۔ اینی نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں ہمیشہ شاہ نواز چچا سے ڈراتی ہوں، لیکن یہ اصل میں کوئی ڈراوا نہیں ہے، بلکہ ایک راستہ ہے جو میں تمہیں دکھاتی ہوں، اور تمہیں وہ شرعی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو دل کا کیا ہے؟ نہیں، دل بھی تو اسی نے بنایا جس نے شریعت بنائی۔ اس نے اس کا اختیار انسان کو کیوں نہیں دیا؟ کیوں لوگ اس میں بس جاتے ہیں بن بلائے مہمان کی طرح؟ مجاہد تڑپ اٹھا تھا۔ دل تو اس کا گھر ہے، وہ مالک ہے اس گھر کا۔ گھروں میں مہمان آ بھی جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ٹھہرا کرتے، مالک تو ہمیشہ قیام کرتا ہے اپنے گھر میں۔ پتہ ہے معاملہ کب بگڑتا ہے؟ اینی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں مجاہد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ معاملہ تب بگڑتا ہے جب ہم مہمان کو مالک کے مدِ مقابل لا کھڑا کر دیتے ہیں، اور مہمان سے کہتے ہیں کہ لاؤ ادھر انگوٹھا لگا دو، آج سے یہ گھر تمہارا ہوا۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جب وہی مہمان اپنی فطرت کے تحت کسی اور گھر کا مقیم بن جاتا ہے، تب جو ٹوٹتا ہے وہ دل نہیں ہوتا مجاہد، وہ ہماری اناز، ضد اور سو کالڈ محبت ہوتی ہے۔ اپنے ہی جوتے جب اپنے سر پہ پڑتے ہیں نا تو یاد آتا ہے کہ ہم نے غلطی کہاں کی تھی۔ یک طرفہ محبت کر کے غلطی نہیں کی میں نے۔ یہ تالی تو وہ تالی ہے جو ایک ہاتھ سے بھی بج جاتی ہے، تو پھر بجنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ مجاہد نے سرخ ہوتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ محبت کی تالی ایک ہاتھ سے بج جاتی ہے، لیکن بے حیائی کی تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ یہ جب بجتی ہے تو عزت اور حیا کسی مچھر کی طرح مسلی جاتی ہیں، اور پھر جو عزت کا جنازہ نکلتا ہے نا تو اسے کندھا دینے کے لیے یہ محبت بھی آگے نہیں آتی۔ اس لیے محبت کرو، مگر مجھے یہ تالی بجانے پہ مجبور نہ کرو۔ اینی کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے کب مجبور کیا؟ مجاہد نے ٹوٹ کر کہا۔ مجبور ہی تو کر رہے ہو، کبھی اکیلے میں ملنے کا موقع ڈھونڈتے ہو تو کبھی تحفہ لے آتے ہو۔ اینی نے دبے لفظوں میں شکوہ کیا۔ رہی بات یک طرفہ محبت کی تو ہاں، میں مانتی ہوں محبت کر کے غلطی نہیں کی، لیکن مہمان کو مالک بنا کر غلطی کی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے تم ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے، سارے روزے رکھا کرتے تھے، پھر تمہیں محبت ہو گئی مجھ سے۔ پچھلے کئی سالوں سے اذانیں گونجتی رہتی ہیں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
یوں لگتا ہے جیسے تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں، بس فلمیں ہیں، کرکٹ ہے، یا پھر ہر وقت اپنے ہی ملک سے شکوے۔ جس نے تمہیں پہچان دی، چچا کے نواز شہید کو شہادت جیسا عظیم رتبہ دیا اور دادا جان کو غازی بنایا۔ غازی؟ مجاہد کے منہ سے طنزاً نکلا۔ اگلی ساری عمر انہوں نے ویل چیئر کی محتاج بن کر گزاری اور نہ جانے کب تک ویسے ہی رہیں گے۔ اس ملک نے انہیں دیا ہی کیا سوائے ایک تمغے کے، اور ابا نے تو اپنی زندگی دے دی، ہمارے سروں سے اپنا سایہ اتار کر اس ملک میں نچھاور کر دیا۔ بدلے میں اس ملک نے کیا دیا انہیں؟ اور مجھے کیا ملا باپ کے سائے سے محروم ہو کر؟ یہی کہ نوکری کے لیے ادھر ادھر مارا پھرتا ہوں ہر روز۔ مجاہد کے لہجے میں بلا کا شکوہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نوکری کرو؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے حویلی میں، اپنی ذہن میں اس ملک اور اس حویلی کو مت گھسیٹو۔ اینی اس کی جذباتی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے سب کچھ ہے اس حویلی میں، لیکن ملتا تو مانگنے سے ہی ہے نا۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں دینے والا بننا چاہتا ہوں، مانگنے والا نہیں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اینی حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتی چلی گئی۔ ابا جان کی بات کرے ہو نا؟ اینی نے تکلیف دہ لہجے میں پوچھا۔ مجاہد، ابا نے تو کبھی ہم میں، تم میں یا کسی دوسرے میں فرق کیا ہی نہیں۔ جو ہم کھاتے ہیں وہی ساری حویلی کھاتی ہے، جو ہم پہنتے ہیں وہی دوسروں کو ملتا ہے، سارا کاروبار تنہا ابا جان کے کندھوں پہ چل رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے تو کبھی نہیں جتائی، تم نے ان کا ہاتھ بٹانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے وہ بھی قبول کیا۔ امی کو برا لگا تو انہوں نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ نوجوان ہے، اسے پورا حق ہے اپنا فیصلہ کرنے کا، اور تم ان کی نیت۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہے، نہیں، بخدا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ مجاہد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تو ان کی اس قربانی کی قدر کرتا ہوں، میں صرف اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی بات کر رہا ہوں، خدا را غلط مت سمجھو مجھے۔ مجاہد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے غلط موقع پہ غلط بات کر دی، وہ اینی کے رویے کو مزید اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں سمجھتی تمہیں غلط، لیکن اب اپنے چہرے سے یہ غم کی کھال اتار کر نیچے جانا، ورنہ سب سمجھیں گے کہ پھر سے بحث کر کے آ رہے ہو مجھ سے۔ اینی نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے اسے تلقین کی۔ فکر مت کرو، کسی کو محسوس نہیں ہونے دوں گا، ویسے بھی بحث تو ہوئی ہی نہیں، پہلے تو محبت کی وجہ سے تھوڑی بہت بحث ہو جایا کرتی تھی، آج وہ قصہ بھی ختم کر دیا تم نے، اب میں ایک دم فریش ہو گیا ہوں ان پھولوں کی طرح۔ مجاہد نے اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں خوبصورت پھولوں کے گملے موجود تھے۔ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے کمرے کی کھڑکی میں پھول رکھ لوں، ہو سکتا ہے میرے چہرے پہ بھی ہر وقت تمہاری طرح تازگی بکھری رہے۔ اس نے کشش بھری نظروں سے اینی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، چہروں پہ تازگی اندرونی کیفیت چھپانے سے نہیں آتی، یہ محض تبھی آتی ہے جب انسان اندر سے بھی تر و تازہ ہو۔ یہ پھول میری اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے میں انہیں کبھی سوکھنے نہیں دیتی۔ وہ مجاہد کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر بولی، مجھے اب چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ میری اندرونی کیفیت میرے چہرے سے یہ پل بھر کا سکون چھین لے۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا نیچے چلا آیا۔ اس کے جاتے اینی کے چہرے پہ احساس بڑے تاثرات ابھرے تھے۔ تم بہت بے وقوف ہو مجاہد، میں تمہیں محبت حاصل کرنے کا شرعی راستہ دکھاتی ہوں اور تم بضد ہو کے تیر کر نہیں جانا، ڈوب کر جانا ہے۔ اسے نیچے اترتا دیکھ کر اینی نے سوچا اور کمرے میں چلی آئی۔ ہیوسٹن میں اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ سارہ کیرولین جارج بش انٹر کانٹیننٹل ایئرپورٹ کے سامنے موجود تھی۔ جیکب اسمتھ بھی اس کے ہمراہ تھا، جس کا خیال اور مشورہ تھا کہ سارہ کچھ عرصے کے لیے اپنے کام سے چھٹی لے، مگر کچھ روز فارغ رہنے کے بعد سارہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے اگلے سفر کے لیے نکلے گی۔ اس سفر کے لیے اس نے ناروے کا انتخاب کیا تھا۔ ڈچ ایئر لائن لفٹینسا کے ذریعے اسے میونخ سے ہوتے ہوئے ناروے کے دارالحکومت اوسلو پہنچنا تھا۔ اس نے اپنی ماں ہیزل کو کال کر کے اس سفر کے بارے میں بتانے کی رسم پوری کر دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ان کا خیال تھا کہ سارہ کا سفر میں رہنا اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے وہ دنیا بھر کا سفر کرتے آ رہی تھی، لیکن اس کی بے سکونی ذرا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پینٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کے سفر نامے بھی مشہور ہو رہے تھے۔ اب تک چھپنے والے 4 سفر ناموں میں سب سے مشہور گاڈ گفٹڈ تھا، جس میں لاطینی امریکہ اور جاپان میں کیے گئے سفر کو اس نے بہت عمدگی سے بیان کیا تھا۔ اسے قدرتی حسن سے لگاؤ تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس بار یورپ کو چنا تھا۔ ناروے میں 3 دن کے قیام کے بعد اسے پیرس، روم، زیورخ اور برخاست میں رکنا تھا۔ مجموعی طور پہ یہ دورہ 2 ہفتوں پہ محیط تھا اور جیکب کے لیے اداس کر دینے والا بھی۔ بہت اچھا ہوتا اگر تم بھی ساتھ چلتے، اس نے جیکب کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میری یہ خواہش گرمیوں کی چھٹیوں میں پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو اسکول سے اتنے لمبے عرصے کی چھٹی ملنا ناممکن ہے۔ ویسے بھی میں نے تمہارے ساتھ جا کر کرنا بھی کیا ہے، تم تو قدرتی نظاروں میں کھو جاتی ہو، کینوس پہ رنگ بکھیرنے لگ جاتی ہو، ساتھ کوئی ہو نہ ہو تمہیں کہاں خبر ہوتی ہے، جیکب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کو جانے میں ہی پا لینا ہے جیکب، سارہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن پھر بھی تم مجھے یاد آؤ گے۔
میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور انگلیوں پہ دن گنوں گا تمہارے لوٹنے کے. بس اس دورے کے بعد ہم شادی کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ جتنا وقت تمہیں سوچنے کے لیے دیا ہے وہ کم ہے. جیکب نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں اس بارے میں سوچوں گی ان 2 ہفتوں میں. میں خود بھی ہماری اس دوستی کو رشتے میں بدلنا چاہتی ہوں، لیکن وہ موقع، وہ سکون بھرا پل کب میری زندگی میں آئے گا خبر نہیں. سوچنا چھوڑ دو تو سکون مل جائے گا. اپنے خود کو یہیں روک دو، کیونکہ یہ تم سے زندگی کا مطلب چھین رہی ہے. ہمیں یہ زندگی جینے کے لیے ملی ہے، سوچنے اور کھوجنے کے لیے نہیں. نہ انسان کو اس کی زندگی سے پہلے کچھ ملتا ہے، نہ زندگی کے بعد کچھ ملے گا. بس یہی ہے جو آج ہے. جیکب نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھانا چاہا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی بات تم سے سوال ڈھونڈنے لگی. جیک، تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہوتے ہی سب ختم ہو جاتا ہے؟ جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کا کوئی حساب کرنے والا نہیں. اس نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا، جسے سن کر جیکب فوراً بول اٹھا. بالکل ہے حساب کرنے والا، اور اسے قانون کہتے ہیں. اگر چور چوری کرتے تو قانون اسے سزا دیتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے تو اسے بھی سزا ملتی ہے. سزا اور جزا تو ہمارے قانون میں ہے. پھر تم کس حساب کی بات کر رہی ہو؟ قانون تو ان گناہوں اور جرائم کے لیے جو پکڑے جاتے ہیں، جو سامنے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تو بے شمار جرائم یا گناہ ایسے ہوتے ہیں جو منظر عام پر نہیں آتے. ان کا انصاف کون کرتا ہے؟ ہمارے اندر کی برائی جو کبھی سامنے بھی نہیں آتی، اس کا حساب لینے والا بھی تو کوئی ہوگا، کوئی ایسا جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو. اس کے سوال پہ جیکب کچھ لاجواب سا ہو گیا تھا. تم ضرورت سے زیادہ سوچتی ہو، اور اگر اب بھی سوچنے لگی تو تمہاری فلائٹ مس ہو جائے گی. پھر کیا دینا خدا سے، وہ تمہیں پر لگا کے پہنچا دے اوسلو. جیکب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہ جیسے کسی خیالی دنیا سے باہر آ گئی ہو. اس نے جھٹ سے سامنے موجود اسکرین پہ وقت دیکھا. مجھے اب چلنا چاہیے، اپنا بہت خیال رکھنا جیک. جیکب سے ملنے کے بعد وہ اندر چلی گئی تھی. جیکب کچھ لمحے وہیں کھڑے اس کے بارے میں سوچتا رہا. نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اس نے اسے جاتا دیکھ کر سوچا. کچھ گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ شمالی اٹلانٹک سمندر کے اوپر پرواز کر رہی تھی. وسیع اور عریض سمندر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سارا نے اپنی نگاہیں دوبارہ اپنی کتاب پہ مرکوز کر لی تھیں. وہ اس وقت اپنا ہی سفر نامہ پڑھ رہی تھی. اس کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص ہاتھ میں تسبیح پکڑے اس کے دانے گن رہا تھا، جسے سارا نے کئی مرتبہ نوٹ کیا تھا، لیکن وہ صرف نوٹ ہی کر سکی. آپ لکھا رہی ہیں؟ اچانک اس شخص نے سارا کی کتاب کی طرف دیکھتی ہوئے اسے سوال کیا. سارا نے ایک لمحے کے لیے کتاب سے توجہ ہٹا کے اس شخص کی طرف دیکھا. لکھاری سے زیادہ میں ایک مصورہ ہوں. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حیران ہوتی ہوئی اس نے ساتھ ہی سوال بھی کر دیا تھا. کتاب کے پچھلے حصے پر آپ کی تصویر دیکھ کر، اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اوہ ہاں، سارا نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا. دراصل میں سفر نامے بھی لکھتی ہوں اور اب تک کافی ملکوں کی سیر بھی کر چکی ہوں. سارا نے اس شخص کے ہاتھ میں موجود تسبیح کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. اور اب یقیناً آپ میونخ جا رہی ہیں؟ نہیں، میں میونخ سے ہوتے ہوئے اوسلو جا رہی ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں میونخ جا رہا ہوں. وہاں میرے کچھ عزیز ہیں. کچھ دن وہاں رکوں گا اور پھر اپنے گھر لوٹ جاؤں گا. اس شخص نے تسبیح کو چوم کر ماتھے سے لگاتی ہوئے جواب دیا. سارا اس کے اس عمل پہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی. گھر کہاں ہے آپ کا؟ ویسے تو میں ایک عرصے سے ہیوسٹن میں مقیم ہوں، لیکن میرا ملک پاکستان ہے. شاید آپ نے کبھی سنا ہو یہ نام. اس شخص نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا. پاکستان؟ سارا نے زیر لب دہرایا. ہاں سنا تو ہے، لیکن زیادہ نہیں جانتی اس کے بارے میں. تو کتنا جانتی ہیں؟ وہ شخص دوبارہ بولا. آپ تو مصورہ ہیں، سفر نامے لکھتی ہیں، تھوڑا بہت تو جانتی ہوں گی پاکستان کے بارے میں. نہیں، میں زیادہ نہیں جانتی. بس اتنا ہی سنا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت مذہبی ہیں، مذہب کے لیے جان دیتے بھی ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں. سارا نے ہچکچاتے ہوئے بتایا. یہ سن کر اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی. یہ بات آپ نے ضرور امریکی میڈیا یا امریکیوں کے منہ سے سنی ہوگی. جی، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ سارا نے انہماک سے پوچھا. سچ کو جاننا ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے. سنا سنایا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. اس شخص نے معنی خیز لہجے میں کہا. تو پھر کیا سچ ہے؟ سارا نے بے اختیار پوچھ لیا. کہانی اس کے برعکس ہے جو ابھی آپ نے مجھے بتائی، یا وہ جو آپ نے سنا. یہ سچ ہے کہ ہم لوگ مذہبی ہیں، مذہب کے لیے جان دینے والے، لیکن مذہب کے لیے مارنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں کسی کو ناحق مارنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو راستے سے پتھر ہٹا دینے پر بھی نیکی دیتا ہے، کسی پرندے یا جانور کو پانی پلا دینے پر بھی بخش دیتا ہے. ویسے آپ کس مذہب کو ماننے والی ہیں؟ اس شخص نے گہری نظروں سے سارا کو دیکھتے ہوئے پوچھا. میرا کوئی مذہب نہیں ہے، یا یوں کہہ لے کہ مجھے وراثت میں کوئی بھی مذہب نہیں ملا. اس نے ٹھنڈی آب بھرتی ہوئے کہا. آپ کا اپنا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کا شعور آپ سے کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں. اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا. جب خوبصورتی کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ اسے بنانے والا کوئی تو ہوگا، کوئی ایسا جسے ہم خدا کہتے ہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اگر وہ واقعی ہوتا تو برا کیوں کرتا، خاص طور پر غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ. اگر وہ ہے تو وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ سارا نے بدستور دور دور تک پھیلے ہوئے گہرے نیلے سمندر کو دیکھتے ہوئے کہا. ایسا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. ہاں وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن صرف ان کو جو اس کے خاص بندے ہیں.
غریب جب ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے امتحان میں، اور اس دنیا میں کمزور ہی صحیح لیکن اصل زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ امیر مرتا ہے تو اس کا سارا کچھ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، غریب مرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ ساتھ لے جاتا ہے۔ تو کیا امیر انسان گنہگار ہوتا ہے؟ سارہ نے حیران ہوتی ہوئی پوچھا۔ ہر امیر انسان گنہگار نہیں ہوتا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ زیادہ تر امیر انسان ہی گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ دولت کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کا حق چھینتا ہے۔ وہ جو واقعی اپنی محنت اور ایمانداری سے امیر ہوتا ہے وہ دولت کو بانٹتا ہے، غریبوں میں خرچ کرتا ہے، اس لیے دنیا اس کا شمار امراء میں نہیں کرتی۔ خیر، بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی۔ اس شخص نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، آپ مجھے پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سارہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں بتاؤں گا تو بات سنی سنائی ہو جائے گی، آپ خود کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ وہاں جا کر نہ صحیح انٹرنیٹ پہ ہی صحیح۔ وہ شخص مسکرایا۔ جی ضرور، میں ضرور دیکھوں گی، سارہ نے مسکراتے ہوئے اوپر سے کہہ دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان اتنا ہی خاص ہوتا تو ہر ٹورزم ویب سائٹ پہ اس کا نام ہوتا، ہر ٹریول ایجنسی پر پیکیجز ہوتے پاکستان کے لیے۔ 10.5 گھنٹوں بعد پرواز میونخ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکی تھی۔ دوران پرواز دونوں کے درمیان مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی۔ فلائٹ سے باہر آتی دونوں کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا۔ اس شخص کو گڈ بائی کہنے سے پہلے سارہ نے اس کا نام پوچھ لیا تھا۔ عبداللہ، اپنا نام بتا کر ساتھ ہی اس شخص نے اپنے کوٹ کی جیب سے کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ پکڑتے ہوئے سارہ نے کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پہ میرا پاکستانی پتہ لکھا ہے۔ تو آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ سارہ بدستور کشمکش کا شکار تھی۔ انٹرنیٹ پہ پاکستان کو سرچ کرنے کے بعد شاید آپ کا پاکستان کا آنے کا ارادہ بن جائے، اس لیے کارڈ دے رہا ہوں تاکہ میں وہاں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ ویسے بھی میں ان قریب وہاں شفٹ ہونے والا ہوں ہمیشہ کے لیے، اس شخص نے مسکراتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا اور خداحافظ کہتا ہوا ایئرپورٹ کی دوسری جانب چل دیا۔ سارہ نے اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ کو دیکھا۔ اکتائے ہوئے انداز میں اس نے وہ کارڈ وہاں موجود ایک کوڑا دان میں ڈال دیا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں چچی، آپ نے میری غلطی کو گناہ نہیں بننے دیا۔ امی نے آپ کو سب کے سامنے برا بھلا کہا تھا لیکن آپ خاموش رہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ رابعہ کب سے غزالہ چچی کے کمرے میں موجود تھی۔ دوسروں کی غیر حاضری کا موقع پا کر وہ غزالہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جو بات وہ کافی دنوں سے کرنا چاہ رہی تھی آج اسے وہ موقع مل ہی گیا تھا۔ وہ غزالہ کے گلے لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ چل بس کر دے میری بچی، غزالہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ احسان کس بات کا؟ تو بھی میرے لیے بالکل عینی اور نور جیسی ہے۔ پھر بھی آپ چاہتی تو وہ خط سب کو دکھا کر خود کو بے قصور اور امی کو ان کے ہر شکوے اور الزام کا جواب دے سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایسا نہ کر کے مجھے احسان کیا ہے، ورنہ امی ابو کا وہ سارا مان مٹی میں مل جانا تھا جو انہیں مجھ پر ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہاری جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو میں یہی کرتی۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ان سے جڑی خاندان کی عزتیں بھی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سن کر کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس پر ندامت بھی۔ غزالہ نے پیار سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ بس چچی جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن میں نے بات کو صرف خط لکھا تھا اور وہ خط بھی شاید میں اسے نہ دیتی، کیونکہ اسے لکھتے وقت میں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ ابا کی داڑھی اور آپ سب کی عزت کا خیال ہی تھا جو میں یہ نہیں کر پائی، لیکن پھر بھی غلطی تو میں نے کی ہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ بس میری بچی، ندامت کا وہ ایک آنسو ہی بہت تھا جو پہلی بار تیری آنکھ سے نکلا۔ اوپر والا معاف کر دے تو ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ دوسروں کی نادانی میں کی ہوئی غلطیوں میں اپنا فائدہ تلاش کرتے پھریں یا پھر اپنا رتبہ بناتے پھریں۔ چل بس، اب اور نہیں رونا تو نے، غزالہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ امی کو بھی معاف کر دے چچی جان، انہوں نے غصے میں آ کر کتنا کچھ سنایا آپ لوگوں کو۔ چلو کوئی نہیں، سنا دیا جو سنانا تھا، ویسے وہ تو اس کی کم عقلی تھی جو بات یہاں تک پہنچی۔ میں تو بس بہنوں کی طرح گئی تھی اس کے کمرے میں اسے اس غلطی کے بارے میں سمجھانے۔ سوچا تھا چپ چاپ اسے بتاؤں تاکہ جو قدم اٹھانے کا خیال تمہارے دل میں آیا ہے وہ اسے اپنی عقل کے مطابق روک لے گی، عزت بچ جائے گی تمہاری بھی اور اس کی بھی۔ پر وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی کہ کوئی بات ملے تو وہ گلے شکووں کا پنجرہ کھول دے۔ غزالہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں معافی مانگتی ہوں ان کی طرف سے، وہ دل کی بری نہیں ہے، انہوں نے بس افراتفری میں کہہ دیا وہ سب۔ نہ میری بچی، تو کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہے؟ مجھے وہ کوئی بری تھوڑی لگتی ہے، جانتی ہوں میں اس کی عادت کو، تو فکر نہ کر، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، چھوٹی بہن کی طرح وہ میرے لیے۔ غزالہ نے رابعہ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا چچی جان، بہت بڑا دل ہے آپ کا، آپ نے ساری عمر کے لیے میرا سر جھکنے سے روک دیا ہے۔ میں جب جب سر اٹھاؤں گی آپ کا احسان یاد کروں گی۔ تمہارا بوجھ ہلکا کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ پتہ ہے کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو جھکا نہیں سکتا، یہ فیصلہ انسان اپنے لیے خود کرتا ہے۔ اب جا، شاباش، ہاتھ منہ دھو کر یہ بات بھول جا، سمجھو کوئی خواب تھا، تمہیں احساس ہو گیا ہے۔
کافی ہے۔ غزالہ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دو خوشی کے آنسو پھر سے رابعہ کے چہرے کی رونق بن گئے تھے۔ وہ احسان مند نظروں سے غزالہ کو دیکھتی ہوئے باہر چلی گئی۔ نورالعین نے اسے امی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے آتی غزالہ سے پوچھا۔ رو رہی تھی بیچاری، شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر جو بھی اس نے کی ہی نہیں تھی، صرف ارادہ کیا تھا۔ وہ جو غلطی کرنے جا رہی تھی اس کا محض ارادہ کر لینا بھی کسی لڑکی کے لیے گناہ سے کم نہیں۔ نور نے حقارت بھری نظروں سے دروازے کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ غزالہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ جب خدا ارادے کو گناہ نہیں لکھتا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غلطی کے ارادے کو گناہ کہنے والے؟ بیچاری شرمندہ ہے، روتی ہوئی گئی ہے۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ شاید میں نے رابعہ سے اکیلے میں بات کرنے کی بجائے زبیدہ سے بات کر کے اس کے ساتھ کو زیادتی کی ہے۔ رہنے دیں امی، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، الٹا احسان کیے رابعہ اور زبیدہ چچی پر، اور مفت میں اتنی باتیں بھی سنی ہے سب کے سامنے۔ نور اکھڑ کر بولی۔ ہر وقت دل میلا نہ رکھا کرو اس کے لیے۔ جب مجھے یا تمہارے ابا کو فرق نہیں پڑتا ان کی باتوں سے تو اولاد کا کیا حق ہے وہ منہ بناتے پھریں؟ خیر یہ بتاؤ کہ عینی کو بلا کر نہیں لائی تم؟ گئی تھی بلانے، الٹے قدموں واپس آئی ہوں۔ وہ اکتائی ہوئے لہجے میں بولی۔ ہر وقت پڑھائی میں سر کھپاتی رہتی ہے، بندہ کبھی نیچے آ کر دوسروں میں بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن نہیں، بس وہ ہے، پڑھائی ہے اور چھت ہے۔ غزالہ نے بیزاری سے کہا۔ پڑھائی نہیں کر رہی، حسب معمول مجاہد سے بحث میں مشغول ہے۔ میں تو دیکھتی ہی واپس آ گئی۔ آئے روز دونوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جھگڑنے کے لیے، نہ وہ ہار مانتا ہے نہ عینی سر تسلیم خم کرتی ہے۔ توبہ، ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ گئی ہو۔ اچھا، غزالہ نے مسکراتی ہوئی کہا۔ یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی ان کی، بس عینی کے امتحان ہو جائیں۔ کیا مطلب امی؟ نورالعین نے کن اکھیوں سے غزالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وقت آئے گا تو مطلب بھی سمجھ آ جائے گا تمہیں، فی الحال تم کچن میں چلو میرے ساتھ، غزالہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں عینی اور مجاہد کے رشتے کی بات تو نہیں کر رہی؟ نور نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں نے اور تمہارے ابا نے سالوں پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور اب مجاہد کی خود مختاری کی کوششوں اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی سوچ نے اس فیصلے کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ لیکن امی، عینی کو تو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا، ہر وقت اس کی برائیاں کرتی ہے، دونوں کی آپس میں ایک پل کو بھی نہیں بنتی، یہ تو سوچنا چاہیے آپ کو۔ نور نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے بیٹا نہیں بنتی تو بن جائے گی، ویسے بھی منگنی کی انگوٹھی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ لڑکی کی زبان کو تالا اور لڑکے کو خود مختاری کے پر لگا دیتی ہے، غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر تو اسے پہلے ہی لگ چکے امی، کہیں اڑی نہ جائے وہ عینی سے منگنی کی بات سن کر، نور نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا۔ اڑ کر جائے گا بھی کہاں، چھت پر ہی منڈلائے گا نا، غزالہ مسکرائی۔ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں عینی کو؟ نور حیران ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، بڑوں سے بھلا یہ باتیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عینی اسے 1% بھی پسند نہیں کرتی، صرف اپنی پسند نہ دیکھیں، عینی کے جذبات کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں ہم، اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کریں گے، میں بھی کون سا تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی، پھر بھی شادی ہوئی ہماری ماں باپ کی مرضی سے، اور شادی کے بعد سب اچھا لگنے لگتا ہے۔ ساری زندگی میری اور تمہارے باپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، غزالہ نے فخر سے بتایا، مگر نور کہاں قائل ہونے والی تھی۔ وہ پرانا دور تھا امی، اب کی بات اور ہے، مجھے لگتا ہے عینی کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو ہم نے صرف سوچا ہے، پہلے عینی کے امتحانات ہو جائیں پھر دیکھیں گے۔ تم فی الحال اس بات کو اسی کمرے میں چھوڑ کر جانا، اور عینی سے تو بالکل بھی ذکر مت کرنا ابھی۔ جاتے جاتے غزالہ نے اسے تنبیہ کی تھی۔ جی ظاہر ہے، میں کیوں ڈھانے لگی چھت پہ قیامت؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ مجاہد کو امریکہ سے لوٹے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن حویلی کے سوگوار ماحول میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہر کوئی بس خاموشی سے اس ماحول کا ستم سہ رہا تھا، کسی کو بھی اس ماحول کے ختم ہونے کی امید نہیں تھی۔ قرۃالعین کا غم اور مجاہد کو دیکھ کر اس کے رد عمل نے سب کو یہ مان لینے پہ مجبور کر دیا تھا کہ اس کا غم اس حویلی کے مقدر میں تا حیات لکھ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف شاہ نواز کا غم۔ زبیدہ کو اپنے شوہر شاہ نواز کے غم کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں سرزد ہوئے اس جرم کا بھی غم تھا جس نے اسے پھانسی کے تختے کے قریب لا کھڑا کیا تھا، لیکن یہ غم زبیدہ کو ہی تھا۔ باقی سارے مذہبی لوگ تو شاہ نواز کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے تھے۔ آج کا سورج بھی اداسی کو ہمراہ لیے غروب ہو گیا تھا، کھانے کی میز پہ سبھی موجود تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو وہ عینی تھی، جو حسب معمول چھت پہ موجود تھی۔ حسب معمول آج بھی غزالہ اسے کھانا وہیں دے آئی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں کے گھوڑے پہ سوار زندہ رہنے کے لیے کھا رہا تھا۔ اس دوران ثروت ہاتھ میں برتن پکڑے وہیں داخل ہوئی۔ کھایا اس نے کچھ؟ رب نواز نے اسے دیکھتے ہی مجاہد کے بارے میں سوال کیا۔ جواب جاننے کے لیے سبھی نے نظریں اٹھا کر ثروت کی طرف دیکھا۔ جتنا کھلا سکتی تھی کھلا دیا، اس نے برتن میز پہ رکھتے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ کچھ بولا نہیں وہ؟ کوئی بات نہیں کی اس نے؟ دین محمد نے بوڑھی آواز میں پوچھا۔ نہیں دادا جان، ابھی تک تو ایک لفظ نہیں سنا اس کے منہ سے، وہ بولے بھی تو کیوں، وہ تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ ثروت کی آواز بھر آئی تھی۔ آپا، آپ پریشان نہ ہو، ہانیہ نے اٹھ کر ثروت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔
आप आएँ, बैठकर खाना खाएं, अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हानिया ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। अल्लाह से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चचा रब नवाज़ ने भी उसे हौसला दिया। दीन मोहम्मद ने नवाला वापस रख दिया। खुदा से उम्मीद रखने के अलावा और होता भी क्या है बंदे के पास। ये उम्मीद भी इंसान खुदा से उसकी मोहब्बत में नहीं रखता, बस मजबूरी में वो इस आखिरी रास्ते पे चलता है, वरना पहले तो वो अपनी तैयार हाथ पैर मारता है। वहाँ अगर खुदा को याद रख ले बंदा तो उस मायूसी की नौबत ही ना आए। दीन मोहम्मद ने प्लेट में रखी हुई नवाले को बगौर देखते हुए कहा, ठीक कहा आपने अब्बा जी, काश के इंसान को उस बात की समझ ठीक वक्त पर आ जाए। ज़ुबैदा ने अफसुर्दगी से कहा। दीन मोहम्मद ने उसकी तरफ एक नज़र ठहर के देखा और बिना कुछ कहे नवाला मुंह में डाल लिया, जबकि रब नवाज़ ने एक नज़र सबके चेहरों पर डाली और साथ ही उसने अपने लब खोल दिए। हम सब जितना मायूस हो रहे हैं सूरत हाल से, वो इतनी मायूस कौन नहीं है। खुदा का शुक्र करें कि वो अमेरिका जैसे मुल्क से ज़िंदा व सलामत वापस आ गया है, वरना जिस तरह का इल्ज़ाम उस पर लगा था वो जीते जी उसको मुर्दा तस्वर करने के लिए काफ़ी था। मर तो गया ही है वो जीते जी, सरवत ने तल्ख लहजे में झट से कहा। जो खुली आंखों से भी अपनों को न पहचान पाए वो ज़िंदा कैसे होगा चचा जान। उसे कुछ खबर नहीं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। उसने तो अम्मी की तस्वीर की तरफ भी नज़र उठा कर नहीं देखा और वो बेटे की जुदाई का गम लिए चली गई। ये कहती सरवत की आंखें छलक पड़ी। वो ना सही, हम तो जानते हैं कि वो कौन है। गज़ाला ने उठकर उसके सर पे तसल्ली का हाथ रखते हुए कहा, क्या इतना कम है कि हम उसे ज़िंदा सलामत अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिर्फ ज़िंदा कहें चची जान, सलामत ना कहें। वो सिसकते हुए गज़ाला की तरफ देखते हुए बोली, उसकी सरकारी मेडिकल रिपोर्ट यही कहती है कि वो ठीक हो सकता है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन वो सूरत हाल से निकल आएगा। डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसे तवज्जो की ज़रूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रॉमा से निकल आएगा। जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी है, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें काम नहीं करें। बस हम सबको उसी का ख्याल रखना होगा। उसका सारा इलाज हुकूमत मुहैया कर रही है, अल्लाह करम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। रब नवाज़ चचा ने सबको उम्मीद दिलाते हुए कहा और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उमैर जो कब से खामोश बैठा था बोल पड़ा, मैंने भी सारी रिपोर्ट पढ़ी है, उन पर जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं डॉक्टर्स की, उससे यही लगता है कि मुजाहिद भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। खाने की मेज़ पर बैठे सभी अफराद ने एक ज़ुबान होकर कहा था। अगले जुमे शाहनवाज़ की रिहाई के हक़ में एक रैली मुनक्किद हो रही है दारुल हुकूमत में। सारी मजहबी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी भी करवाई है। अगर ज़्यादा लोग उसकी हिमायत में निकल आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा केस के लिए। रब नवाज़ ने तफसील बताते हुए कहा। ज़ुबैदा समेत सभी की आंखों में एक चमक उभर आई थी सिवाय गज़ाला के। वो होंठ भींचते हुए बोल पड़ी थी, माफ़ करना अब्बा जी, इस घर में मुजाहिद और शाहनवाज़ के मसले के अलावा भी एक मसला है। उस मसले की किसी को फ़िक्र ही नहीं है। मेरी जवान जहाँ बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई है लेकिन उसका किसी को दुख ही नहीं है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। किसे दुख नहीं है उसका? रब नवाज़ ने उसका हाथ पकड़ के उसे फिर से बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप फिर से बैठ गई। देखो गज़ाला, औलाद का दुख सिर्फ माँ को नहीं होता, बाप को भी उतना ही दुख होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिन भर कारोबार देखता हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता हूँ तो मुझे अपनी बेटी का दुख भूल जाता है? रब नवाज़ की आंखों में मोती चमकने लगे थे, मगर वो चुप नहीं हुआ। हादसे इंसान की तकदीर में लिखे होते हैं, लेकिन इंसान को हादसों के बाद भी जीना पड़ता है। मैं ये सारे मामलात नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? अब्बा जी तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। शाहनवाज़ जेल में है और मैर अपनी पढ़ाई कर रहा है। अगर मैं भी किसी दुख की चादर ओढ़ लूँ तो सवेली का क्या बनेगा? उसमें रहने वालों का सहारा कौन बनेगा? हाँ, मैं मानता हूँ मुजाहिद के इस हाल में लौटने का दुख है मुझे बड़ी उम्मीद थी कि उसके आने से मुझे कारोबारी मामलात में किसी हद तक आसरा मिल जाएगा, लेकिन वो भी जिस हाल में है, मैं खुश हूँ उसके लौटने से। उसके इस घर में मौजूद होने का तसव्वुर ही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये कभी मत सोचना कि मुझे या इस घर के किसी फ़र्द को परवाह नहीं है, नहीं की सबको परवाह है। लेकिन अब खुदा के फ़ैसलों पर खामोशी से सर झुकाने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह ने अगर उसके नसीब में यही लिखा है तो यही सही, लेकिन जो बेहतर हो सकता है वो तो इंसान करता ही है, और वही कर रहा हूँ मैं इस हवेली के लिए। रब नवाज़ ने उसे प्यार से समझाया। बाकी सब ने भी इस बात में सर हिलाकर रब नवाज़ की बातों की तायीद की थी, जिससे गज़ाला को हौसला मिला था। अच्छा, अब ज़्यादा दिल पे ना लें आप, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। क्या करूं, मान जाऊँ, जब भी इसका ख्याल आता है तो एक वबाल उठता है दिल में और फिर निकल जाता है मुंह से जो दिल में आता है। आप लोग मेरी किसी बात का बुरा ना मानना। गज़ाला ने बारी बारी सभी की तरफ माजरत ख्वाना नज़रों से देखते हुए कहा। कैसी बातें करी अम्मी, कोई बुरा नहीं मनाता आपकी बातों का, आप बस ज़्यादा ना सोचा करें। नूरुलैन ने जवाब दिया। खाने के बाद हानिया और उमैर के सिवा हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया था। वो दोनों खाने के बाद सहन में हल्की सी वॉक किया करते थे और आज भी वो वही कर रहे थे। पहले तो ध्यान पढ़ाई की वजह से इधर उधर बढ़ जाया करता था, अब तो पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब हर वक्त घर के घुटे माहौल में ही रहना पड़ेगा। टहलते टहलते हानिया ने उमर से कहा, ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। बस दुआ करो कि जो अब्बू कह रहे हैं वैसा ही हो, शाहनवाज़ चाचा को रिहाई मिल जाए।
اللہ کرے ایسا ہی ہو، مجھ سے امی اور رابعہ باجی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں خود کیسا محسوس کرتی ہوں وہ تو میں بھول ہی جاتی ہوں دونوں کو دیکھ کر، لگتا ہے جیسے ان کو دکھی دیکھنا ہی میرا دکھ ہو۔ ڈونٹ وری، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تم تو ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہو، اس لیے اس مضبوط دل کا فائدہ اٹھاؤ اور جتنا ہو سکے ہمت دلاؤ زبیدہ چچی اور رابعہ باجی کو۔ کم از کم وہ اس قابل تو ہیں کہ شاہ نواز چچا کے کیس کا فیصلہ اگر ہماری امیدوں کے برعکس آتا ہے تو وہ اس غم کو جھیل سکیں۔ مگر تایا جان تو کہہ رہے تھے کہ انہیں پوری امید ہے ابو رہا ہو جائیں گے۔ ہانیہ چلتے چلتے رک گئی۔ امید تو اب بھی یہی ہے ہانیہ، لیکن انسان کو ذہنی طور پہ تیار تو رہنا چاہیے نا دونوں طرح کے نتائج جھیلنے کے لیے۔ عمیر نے بھی رک کر اس کی طرف دیکھتی ہوئے جواب دیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو اور کیسا محسوس کری ہو، لیکن حقیقت پسندانہ ہو کر سوچنے سے انسان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہے اسے ہم دونوں مل کر بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عمیر نے اسے امید دلائی۔ صرف باتوں سے؟ ہانیہ نے اس کی طرف نا امیدی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے بھی ہو ہم دونوں کو یہ کرنا ہی ہوگا، ویسے بھی پیپرز کے بعد ہم فری ہیں، سارا وقت گھر پہ ہی رہنا ہے، اور کچھ نہ صحیح ہم دونوں مل کر مجاہد بھائی یا اینی باجی کی حالت میں بہتری لانے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد اب جا کر اینی باجی کی حالت میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ ہانیہ نے مایوسی سے پوچھا۔ ہاں مجھے لگتا ہے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ اتنے سالوں میں مجاہد بھائی بھی تو گھر پہ نہیں تھے۔ عمیر نے امید بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجاہد بھائی کی حالت دیکھی ہے، ان کا گھر ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے۔ وہ بدستور مایوس تھی۔ لیکن ان کا گھر ہونا نہ ہونا اینی باجی کے لیے ایک ہی بات نہیں ہوگی، ہم دونوں کم از کم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، عمیر نے اصرار کیا۔ بنا کسی نتیجے کی امید رکھ کر؟ ہانیہ نے بے دلی سے پوچھا۔ ہاں بنا کسی امید کے، بس صرف کوشش، عمیر نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ احمد کو سلانے کے بعد اسمارہ نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ دیر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ لیمپ بجھا کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کرنے کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہونے والی اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی اسے ایک آنکھ نبھائی تھی۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی جہاں سے روشنی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ پردہ گرانے سے پہلے اس نے ایک نظر باہر دوڑائی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے سارے شاندار ولاز رات کی تاریکی میں پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ساری کھڑکیاں دوبارہ چیک کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہارون کی مسکراہٹ بھری تصویر دیکھ کر وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اسے اپنی اور ہارون کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بہت جلدی ہے تمہیں جانے کی؟ اس نے ہارون سے کہا تھا۔ مجھے کہاں جلدی ہے، میرا تو جانے کو دل ہی نہیں کرا، صرف تمہارے کہنے پہ جا رہا ہوں۔ میں ساتھ جا رہی ہوں تب بھی دل نہیں کرا جانے کو، اسی لیے تو جا رہا ہوں، پیچھے رہ کر کون کسی کو یاد کرتا پھرے۔ اس بات پر آنکھیں کھول کر اس نے دوبارہ ہارون کی تصویر کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ اب تھک چکی تھی۔ لیمپ بجھا کے وہ اپنے بستر پہ لیٹ گئی، لیکن نیند کی شاید اب صبح ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پہ بیدار ہو کر اسے بھی جگانے لگی۔ اس نے بند آنکھوں کے پردے پر خود کو دیکھا تھا۔ یہ منظر برسوں پرانا تھا۔ تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہماری کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی؟ دل کس کا نہیں چاہتا، لیکن قسم سے جب تمہیں دیکھتا ہوں تو کسی اور خواہش کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی بچہ ہو جو مجھے پیار سے مما اور تمہیں پاپا کہے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا ایک دن۔ مایوس مت ہوا کرو، ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، ساتھ ہی منظر بھی بدل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب خدا چاہے گا وہ ہماری جھولی بھر دے گا۔ بہت بہت مبارک ہو، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس نے پھر سے کروٹ بدل کر منظر بدل دیا تھا۔ شکر ہے خدا کا، آج اس نے ایک خوشخبری دی۔ تمہیں پتہ ہے مفتی شہاب اللہ کے انٹرویو کے لیے حکومت نے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرے کریئر کو 4 چاند لگنے والے ہیں ہارون۔ نہیں، تم احمد کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، ویسے بھی وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ کم آن ہارون، حکومت کی سرپرستی میں جا رہی ہوں اور پھر تم بھی تو ہوگے میرے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں اسمارہ، احمد کو کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر میرا وزیرستان جانے کو ذرا برابر بھی دل نہیں کرا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس تم جا رہے ہو میرے ساتھ۔ میں آفیشلز کو پہلے ہی بتا چکی ہوں تمہارے ساتھ جانے کا، اور احمد کی فکر نہ کرو، پروین اس کا خیال رکھے گی، مجھے بھروسہ ہے اس پر۔ ویسے بھی ایک دن کی تو بات ہے، واپس آ جائیں گے ہم۔ اسمارہ نے اسے منانے کی پوری کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ کہ انٹرویو اس کے کریئر کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ننھے احمد کو ایک دن کے لیے خود سے دور کرنے کے لیے بھی خود کو راضی کر چکی تھی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ میرا دل ذرا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا وزیرستان جانے کے لیے۔ اس آخری جملے نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دونوں آنکھوں کے کھلتے ہی آنسو نکلتے ہوئے اس کے کانوں سے جا ٹکرائے اور تکیے میں گر کر گم ہو گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دل کی بڑھتی ہوئی تیز دھڑکن نے اس کی سوچوں کو بھی تیز رفتار بنا دیا تھا۔ سارے واقعات کو یاد کرتے کرتے وہ امریکہ کے دورے سے پہلے ہونے والے جان لیوا حملے اور پھر اگلے دن واشنگٹن میں پیچھا کیے جانے والے واقعے پر آ کر رک گئی تھی۔
پھر جیسے اسے سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے اس کا لاکٹ اتروانے والا واقعہ یاد آیا تو اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی چھٹی حص بھی دھڑکنے لگی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ذہن پہ مزید زور دینے کے بعد اس نے وارڈروب کا نچلا حصہ کھولا جہاں اس کے سارے جوتے رکھے تھے۔ ایڑی والا ایک کالے رنگ کا جوتا اٹھا کر اس نے ایک نظر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر اس جوتے کی ایڑی اتار کر اس میں سے لاکٹ نکال لیا۔ ٹی وی لاؤنج سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس نے مڑ کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جسے اس نے کچھ دیر پہلے بند کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اسی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ پردہ ایک طرف ہٹا کر اس نے شیشے میں سے باہر دیکھا۔ اسے کالے رنگ کی ایک کار فلیٹ کے سامنے پارک کی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً پردہ دوبارہ گرا دیا۔ اس دوران اسے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوری طور پہ دوبارہ باہر دیکھا تھا۔ اسے گاڑی وہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ لیپ ٹاپ آن کر کے اس نے دل نما اس لاکٹ کو ایک پن کی مدد سے کھولا تو دل کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دل کے پچھلے حصے والا ٹکڑا پن کی مدد سے مزید کھول کر اس نے ایک چھوٹی سی مائکرو چپ نکال لی تھی۔ کارڈ ریڈر میں وہ چپ لگا کر اس نے کارڈ ریڈر لیپ ٹاپ میں ڈال دیا۔ چپ میں موجود فولڈر شو ہونے پر اس نے اوپن پہ کلک کیا۔ ایک ویڈیو پلیئر میں وہ فائل اوپن ہوئی تھی۔ کچھ منٹس پر مبنی یہ فوٹیج وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکی تھی۔ آج اسے دیکھنے کا مقصد کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ گزشتہ دنوں ہونے والے غیر معمولی واقعات نے اس کے نظریے کو بدل دیا تھا۔ ویڈیو پلے کرنے سے پہلے اس نے ہینڈز فری لگا لیے تھے۔ اس فوٹیج میں ہونے والی گفتگو وہ مزید غور سے سننا چاہتی تھی۔ فوٹیج میں ایک داڑھی والا ادھیڑ عمر شخص فون پر کسی سے بات کرتا ہوا دکھائی اور سنائی دیتا ہے۔ فکر نہ کریں مفتی صاحب، کسی کو شک نہیں ہوگا آپ پر، ویسے بھی لڑکی بے ہوش پڑی ہے، اندھیرے میں اسے لائے ہیں اور اندھیرے میں ہی خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں گے اور اسے لے جائیں گے۔ اس شخص کی اس بات کے بعد کچھ لمحوں کی خاموشی تھی۔ ارے نہیں مفتی صاحب، میں اچھی طرح ویسے بھی کیمرہ اس کے شوہر کے پاس تھا۔ اسے ایسی جگہ ٹھکانے لگایا ہے کہ کوئی مر کر بھی آپ کا نام ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو ایجنسی والوں سے میری بات ہو گئی ہے، وہ معاملہ دبا لیں گے۔ اس کے بعد مزید کچھ لمحوں کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ فوج کا تو کام ہے حضور، ان کو کام کرنے دیں، میرا اور آپ کا کیا ہے، افغانستان ساتھ ہی تو کھڑا ہے، اس شخص نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد مزید خاموشی چھا جاتی ہے۔ وزیرستان بھرا پڑا ہے جوشیلے کارکنوں سے، انہیں بھی تو شہید ہونے کا موقع ملے، اور پھر وہ آج کچھ کر دکھائے گی تو امریکہ سے ڈالر ملیں گے انہیں۔ اس کے بعد مزید خاموشی کے بعد وہ شخص آخری بار بولتا ہے، آپ حکومت کی فکر نہ کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اس کے بعد ایک کہکے کے ساتھ ہی وہ ویڈیو کلپ ختم ہو جاتا ہے۔ اسمارہ اس چپ کو دوبارہ ہیل میں چھپا کر وارڈروب بند کر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس نے اس کلپ کو اتنے یقین سے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن گزشتہ دنوں سے اس کے ذہن میں آنے والی وسوسوں نے آج اس ویڈیو کو کسی نہ کسی حد تک اس کی یقین پہ حاوی کر دیا تھا۔ وہ بات سے بات اور کڑی سے کڑی ملا کر سوچنے لگی تھی، تو کیا ایئرپورٹ جاتے ہوئے خاموشی سے میرا پیچھا کرنے والی گاڑی خفیہ ایجنسی کی تھی؟ کیا واشنگٹن میں پیچھا کرنے والے لوگ بھی وہی تھے؟ کیا اس گارڈ کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح اسی کڑی سے تھا؟ یہ سب وہ سوال تھے جو اس کے دماغ میں گھر کر گئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ویڈیو کی خبر کسی کو ہو گئی ہو اور ایجنسی کو اپنی کریڈیبلٹی کی فکر لاحق ہو گئی ہو کہ میں اپنا منہ نہ کھول دوں یا اس کلپ کو منظر عام پہ نہ لے آؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے مجھے مارنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے مجھے مار سکتے ہیں، لیکن شاید وہ اس فوٹیج کی کھوج میں ہیں۔ یہی وجہ کہ میرا پیچھا کیا گیا، میرے لاکٹ کو امریکہ میں تبدیل کیا گیا۔ بے شمار سوالوں کا خود ہی جواب دیتی ہوئے اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس خفیہ فوٹیج کے بارے میں انہیں علم کیسے ہوا؟ میرے علاوہ تو کوئی بھی اس لاکٹ کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہو۔ میرا پیچھا کرنے یا مجھے ڈرانے کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ میں نے مفتی کے خلاف ہونے والے پری پلانڈ آپریشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ جو بھی ہو، میں اس فیک آپریشن کو نہیں ہونے دوں گی۔ میں سچ کو سامنے لائے بغیر اس کو رکوانے کی اپنی پوری کوشش کروں گی۔ میں سچ بول کر پاکستان کے اداروں کے خلاف عوام کی نفرت کا بیچ نہیں بو سکتی، نہیں تو ان کا ان اداروں سے ہمیشہ کے لیے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو کیا ان کی چالوں پر پردہ ڈال کر تم سینکڑوں یا ہزاروں معصوم پاکستانیوں کو ایسے فیک آپریشن میں مرنے کے لیے چھوڑو گی؟ اسے اپنے ضمیر کی آواز آئی۔ پھر کیا کروں؟ دنیا بھر میں پاکستان کی بچی کچی ساکھ بھی داؤ پر لگا دوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ اسے خود سے کوئی جواب ملتا، اس کے دماغ میں فوٹیج کی آخری بات گونج اٹھی تھی۔ آپ حکومت کی فکر نہ کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اسمارہ نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے سوچتے رہنے کے بعد اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ بس یہی آخری آپشن اس کے پاس باقی رہ گیا تھا۔ وہ لاکٹ نہیں، وہ طوطا ہے جس کی گردن میں میری جان ہے۔ اگر مجھے زندہ ہے تو اس لاکٹ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس نے وارڈروب کی طرف گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی سوچا۔ مزید کچھ گھنٹے وہ انہی سوچوں میں گم، کروٹیں بدلتی رہی، کڑی سے کڑی ملاتی رہی۔
بالآخر ایک کڑی کو اس نے دوسری سے ملا کر ایک نتیجہ نکال لیا تھا۔ وہ اب اسی نتیجے پہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نتیجہ حتمی ہے یا نہیں، لیکن اسے پہلا قدم اٹھانے کا جواز مل گیا تھا۔ ثروت رات کا کھانا لیے مجاہد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ دہراتے ہوئے آج اسے 5واں دن تھا۔ نورالعین ایک روز پہلے اپنے سسرال جا چکی تھی۔ ثروت کا بھی آج آخری دن تھا حویلی میں۔ صبح اسے بھی اپنے گھر چلے جانا تھا۔ مختار کی معذوری اسے مزید رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مجاہد کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس پہ توقع سے کوئی رد عمل دکھائی نہیں دیا تھا۔ مایوسی کے عالم میں اس نے کھانا بیڈ کی ایک طرف رکھا اور کرسی کھینچ کر وہ مجاہد کے سامنے بیٹھ گئی۔ 5 دن ہو گئے تمہیں آئی ہوئی، لیکن ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں سنا۔ ثروت نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب دیا بغیر آہستہ آہستہ منہ ہلانا شروع کر دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے پوری حویلی کی بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ وہ تمہاری آواز سن لے۔ یہاں تو پہلی خاموشیاں کم نہیں تھیں۔ ثروت نے ذہن میں عینی کا چہرہ لاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے دوسرا لقمہ مجاہد کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ سامنے تصویر دیکھی ہے؟ ثروت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ جوں کا توں پڑا منہ ہلاتا رہا۔ اس کی بترائی ہوئی آنکھوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ ماں ہے وہ تمہاری؟ ثروت نے بھیگی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی ہوئے دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ مجھے تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ جب سے تم امریکہ گئے ان کے منہ سے بس مجاہد ہی سنا۔ سچ کہتے ہیں ماں باپ کے لیے بیٹا ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہی تو سہارا بننا ہوتا ہے بڑھاپے میں۔ ہم بیٹیوں کا کیا ہے، ہم تو ہوتی ہی پرائی ہیں۔ یہ کہتی ہوئے اس نے مزید ایک لقمہ مجاہد کی طرف بڑھایا۔ لیکن تم سہارا نہیں بنے، وہ تمہارا انتظار آنکھوں میں لیے چپ چاپ دنیا چھوڑ گئیں۔ انہوں نے میرا نہیں سوچا، مجھے سہارا نہیں سمجھا، مجھ سے اپنا غم نہیں بانٹا۔ یہ کہتی ہوئے اس کی آنکھیں کمزور پڑ گئیں، وہ آنسوؤں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں۔ اتنی بڑی قیمت چکائی تم نے اپنے خوابوں کی، تو بتاؤ مجاہد کیا لے کر آئے ہو امریکہ سے؟ وہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجاہد کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بتاؤ مجاہد کیا لائے ہو امریکہ سے؟ تم تو مستقبل بنانے گئے تھے نا، بتاؤ کہاں ہے مستقبل؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ مجاہد جوں کا توں بے جان مورتی کی طرح بیٹھا رہا۔ اس کی طرف بے بس نظروں سے دیکھتی وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پردیس ہر کسی کو مستقبل نہیں دیتا، وہ لقمہ توڑتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں بولی۔ اگر کسی کو مستقبل دے بھی دے تو اس کا ماضی چھین لیتا ہے اور پھر اس حال میں لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے ترس کھانے والی نگاہ سے مجاہد کو دیکھا۔ بہت خود غرض ہو تم، امی کو مار ڈالا، اینی کو ہمیشہ کے لیے حویلی کی خاموشی میں قید کر دیا، اور مجھے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ پانی کا گلاس اس نے مجاہد کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اب جب حساب دینے کی باری آئی تو زبان کو تالے لگا کر چلے آئی، یہ تو خود غرضی کی انتہا ہے مجاہد۔ اس نے بے بسی سے مجاہد کو دیکھا۔ 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے اپنے ہونٹ گلاس پر سے ہٹا لیے تھے۔ اسے کھانا کھلا کر ثروت نے برتن میز پر رکھ دیے۔ کل میں چلی جاؤں اپنے گھر؟ میں بہت ہی آس امید لے کر آئی تھی، سوچا تھا تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر امی کا دکھ ذرا کم ہو جائے گا۔ اور سچ بتاؤں مجاہد تو دکھ کم ضرور ہوا ہے میرا۔ شکر کر رہی ہوں کہ وہ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتی تو تمہیں یوں دیکھ کر مر جاتی۔ وہ اٹھ کر دیوار پہ سجی اس بڑی سی تصویر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ پل بھر تصویر کو حسرت سے دیکھنے کے بعد اس نے وہ تصویر اتار لی، تصویر مجاہد کے سامنے بیڈ پہ رکھ دی، وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے یہ تصویر؟ اس نے ہاتھ سے مجاہد کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے نا امیدی سے پوچھا۔ امریکہ جانے سے پہلے تم نے ساتھ لے جانے کے لیے بنوائی تھی، اور پھر یہیں چھوڑ گئے کیونکہ تمہارے بیگ میں پوری نہیں آئی۔ پتہ ہے مجاہد، بات بیگ کی نہیں تھی، بات نصیب کی تھی۔ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا انہیں دوبارہ دیکھنا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں تصویر دوبارہ دیوار پہ لگا دی۔ برتن اٹھا کر وہ باہر جانے کے لیے مڑی، دروازے پہ جا کے وہ ٹھہر گئی۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک دراز میں سے اینی کی ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھ دی اور دوبارہ برتن اٹھاتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ کھلا دیا اسے کھانا؟ زبیدہ چچی نے اسے باہر آتے دیکھا تو سوال کیا۔ جی، جتنا کھا سکتا تھا کھلا دیا، جواب دیتی وہ کچن کی طرف چل دی۔ پھر سے دماغ کھپایا ہوگا تم نے اس پر، غزالہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے دنوں سے تم یہی کر رہی ہو، حالانکہ تمہارے چچا نے کتنی بار کہا کہ فی الحال اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ سن یا سمجھ پائے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے ثروت، وہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، نہ کھپایا کر اپنا مغز۔ اللہ کرے چچی جان اس کا علاج ہو جائے، بہت سے حساب دینے اس نے، تلخ لہجے میں کہتی وہ کچن سے باہر آ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو ثروت آپا، میں بھی آج ابو کے ساتھ اسپتال گیا تھا، ڈاکٹرز کو پوری امید ہے کہ مجاہد بھائی اس ذہنی اور جسمانی کمزوری سے نکل آئیں گے۔ عمیر نے بیسن پہ ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے تو ڈر ہے کہ اسے اینی کی آہ نہ لگ گئی ہو۔ ثروت نے اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ایسا مت سوچا کریں، ویسے بھی ہر کسی کو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اینی باجی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کا اپنا نصیب تھا۔ آپ بس پریشان نہ ہوں، صرف دعا کریں، آگے جو بھی ہو صرف اچھا ہو۔ شاہ نواز چچا کا کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے،
اس حویلی کا آخری امیدیں ان کی رہائی سے جڑی ہیں۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ بھی ابو کے لیے دعا کریں۔ اب اگر اس حویلی کو کوئی خوشی مل سکتی ہے تو وہ صرف ان کی رہائی ہے۔ ہانیہ نے ڈائننگ ہال سے باہر آتے ہوئے کہا۔ میں اور عمیر جاتے ہیں مجاہد بھائی کے پاس، اب جا کر کھانا کھا لیں۔ ہانیہ نے سروت کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اینی باجی نے کھانا کھا لیا ہوگا، میں اوپر سے برتن لے آؤں، پھر چلتے ہیں مجاہد بھائی کے کمرے میں۔ سروت کے جانے کے بعد ہانیہ نے عمیر سے کہا تھا، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہانیہ کے پیچھے اوپر چلا آیا۔ آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا آپ نے؟ ہانیہ نے خوش ہوتے ہوئے اینی کے سامنے سے خالی برتن اٹھا لیے۔ کھانے کے بعد میٹھا آپ کو بہت پسند ہے نا؟ عمیر نے جیب میں سے چاکلیٹ نکال کر اینی کی طرف بڑھائی۔ اس نے عمیر کی طرف دیکھے بغیر چاکلیٹ پکڑ لی۔ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ نیچے چلیں اینی باجی، آپ کو دیکھ کے سب کو اچھا لگے گا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ہانیہ، کئی دن گزر جاتے آپ نیچے نہیں آتی، آج ہماری بات مان لیں پلیز، عمیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اینی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے آزاد کیا اور اٹھ کر بلی کی طرف چلی آئی جو کہ کونے میں بیٹھی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مایوسی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تو وہ دونوں ٹھٹک کے رک گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا۔ اینی بازوؤں میں بلی کو اٹھائے ان کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ وہ اینی کو ساتھ لیے مجاہد کے کمرے میں چلے آئے۔ اینی حیرت سے ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجاہد کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دیوار پہ لگی اپنے تایا اور مجاہد کے والد حق نواز کی تصویر دیکھی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ مجاہد کے کمرے میں آ کر اس نے ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ مجاہد کی والدہ کلثوم کی تصویر بھی ان کے میں شامل تھی۔ پھر اس نے مجاہد کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھتی اس کے پاس چلی آئی۔ بلی کو نیچے اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چاکلیٹ کے کاغذ کو کھولا اور چاکلیٹ نکال کر مجاہد کی طرف بڑھائی۔ مجاہد کی آنکھوں نے تھوڑی سی حرکت کی۔ اس نے اینی کی طرف پتھرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس نے اینی کے ہاتھ سے چاکلیٹ نہیں پکڑی۔ اینی کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر چاکلیٹ اس کے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کے اسے روکنا چاہا، لیکن عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ مجاہد کے کپڑوں کو چاکلیٹ سے رنگنے کے بعد اینی نے بلی کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مجاہد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجاہد کی بے جان نگاہوں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اچھا جی، ایپیسوڈ نمبر 3 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ کہانی نا 2 وقتوں میں چل رہی ہے، ایک تو پریزنٹ ہے اور ایک پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا ہوا ہے وہ ہے۔ 3 مختلف ہیں، 3 نہیں بلکہ 4 ہیں، ہے نا، 4 سینز ہیں۔ ایک اسمارہ والا ہے سین، ایک وہ مولوی والا ہے، وہ جو کہہ کے لگاتا ہے، وہ جو سرکار سرکار کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے سرکار ان کا کوئی انڈیا کا ہی ہے، اور یہ والی ایک فیملی ہے، اور ایک وہ جو بندی ہے مصورہ اور رائٹر، مجھے لگتا ہے وہ رائٹر پاکستان آئے گی اور پھر وہ کافی ان چیزوں میں انوالو ہو جائے گی اور پھر مسلم ہو جائے گی، شاید ایسا ہی لگ رہا ہے اب تک تو۔ اچھا تو پھر یہاں پر ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی فی الحال نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حویلی میں کیا کیا ہوا تھا، ابھی تک ہوا کیا تھا وہ نہیں پتہ، صرف اس کے آفٹر ایفیکٹس بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، مجاہد ہے وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، اینی پاگل ہو گئی ہے ایک طرح سے، اور مجاہد کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے ابو کی تو پہلی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تو سروت کی بھی شادی ہو گئی ہے، نورالعین کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب صرف عمیر اور ہانیہ بچے ہیں۔ جو ہانیہ ہے وہ شاہ نواز کی بیٹی ہے اور زبیدہ کی، اور عمیر جو ہے وہ، مجھے تو یہ جو شروع والی چیزیں ہوتی ہیں کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بہن بھائی ہے، یہ بڑا پرابلم ہوتی ہے، اور اب مجھے اس ایپیسوڈ میں سب سمجھ آ گئی ہے کون کس کا کیا لگتا ہے۔ تو جو شاہ نواز ہے اس نے شاید کسی کا قتل کر دیا ہے، اور جیسے یہاں پر پاکستان میں ایسے اکثر ایک بندہ ہوتا ہے جو وہ ایسے نا کوئی اگر کیا کہتے ہیں گستاخی کرتے ہیں، ہاں گستاخی کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تو اس کو کوئی اگر بندہ قتل کر دیتا ہے تو آدھی پاکستانیوں کا وہ ہیرو بن جاتا ہے، بلکہ آدھی سے زیادہ کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قتل کیا تو اس کو اس کا سزا ملنی ہی چاہیے، تو اس کو سزا ملنے جب لگی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے شاہ نواز نے کچھ ایسا کام کر دیا ہوگا کہ کچھ لوگ اس کو بچا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ بچا کون رہے ہیں، مدرسے کے لوگ اور جماعتی جو ہیں اسلامی جماعت وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ بچا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے شاید اس کو پھانسی دینا چاہتی ہے، تو اور اس میں اب امریکہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، شاید اس نے جس کو مارا ہو اس کا امریکہ سے تعلق ہو، پر جو کچھ بھی ہے اس کی نا جو جڑیں ہیں وہ ہر طرف جا رہی ہیں، تو کچھ ہوا ہے ایسا جس سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔
اب مجاہد کے ساتھ الگ نہیں ہوا، شاہ نواز کے ساتھ الگ نہیں ہوا، کیونکہ دونوں ہی امپورٹنٹ، دونوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پوری اس حویلی کو ایک طرح سے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے. یہ سوچنے کے بعد پھر میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جنہوں نے ایسا کیا ہے. ایک کوئی سیالکوٹ میں تھا نا، شاید کوئی آیا ہوا تھا، کہاں کا بندہ، بنگلہ دیش کا بندہ آیا ہوا تھا، اس نے کوئی اسٹیکر ہٹایا تھا اور بندے نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو پھر وہاں پر بھی بہت ایسی بات، اس نے اس کو مار دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں ایسا کچھ ہوا تھا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک تو کوئی چوکیدار تھا، اس نے بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا، ایسی کوئی بات ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر وہ جو ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، تو وہ یہ ناول پڑھنے کے بعد آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. آپ کو بتائیں، آپ کو ابھی تک کیا لگ رہا ہے؟ اچھا، پچھلا یہ میں نے ایپیسوڈ سنی ہے، اس میں تو میں نے اتنے بلنڈر مارے، اتنے زیادہ، یہاں پر بھی ماری ہوں، پر اس میں میں نے بہت زیادہ ہی مار دی. میں شاہ نواز کو نواز شریف کہہ رہی تھی اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا انسٹاگرام اسٹوری پہ نا کہ میرا لیپ ٹاپ کریش کر گیا تھا، ونڈوز اس کی کریش ہو گئی تھی. تو میں اتنی پریشان ہوئی کیونکہ مجھے ڈیلی چاہیے ہوتا ہے، میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی. پھر میں نے 2-3 شاپ پہ دکھایا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا مسئلہ ہے. پھر بھائی کو کہا، وہ پنڈی لے کر گیا اس کو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ونڈوز کریش ہو گیا تو اس کو ونڈوز چینج کرانی ہے. خیر اچھے والی ونڈوز وغیرہ تو کرا لیا انسٹال. میں ابھی بھی مطمئن نہیں، کیونکہ جو اچھے اس کی اپنی اوریجنل ونڈوز تھی نا، وہ اب نہیں رہی ہے. تو وہ میرا تھوڑا سا دل اداس ہوا ہے، کیونکہ جو اوریجنل ہوتی ہے اس کی تو بات ہی خیر الگ ہوتی ہے. تو مجھے اس کی اسکرین پہ بھی تھوڑا سا نا اچھے کلرز نہیں لگ رہے. اس کے علاوہ جو میرے پہلے والے سارے سافٹ ویئرس تھے وہ تو اب آبویسلی ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب نئے سارے انسٹال کر رہی ہوں، اپنی پرانی والی اس میں آ رہی ہوں، لیکن پرانے والے سافٹ ویئرس مجھے نہیں مل رہے ہیں. میں کیمٹیجیا اسٹوڈیو 8 یوز کرتی تھی، لیکن اب وہ مجھے نہیں مل رہا. اب ہر جگہ 9 ہے، اور 9 مجھے پسند ہی نہیں آ رہا. اس میں آواز کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں اسی آواز میں بات کرتی تھی، اور پہلے والے سافٹ ویئرس میں وہ آواز بہت اونچی کر کے آتی تھی، اور یہاں پر وہ بہت کم ہے. پھر میں اس کو جب بڑھاؤں گی نا تو وہ کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں میرے ساتھ. معذرت، معاف کر دیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.